مجید صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد ہیں ان پر بات کرنا چاہوں گا۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی صحیح اور حق بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہر جگہ پر، ہر انسان کی زبان پر شروع ہو جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ صرف ربیع الاول کے مہینے کا محتاج نہ ہو، بلکہ ہر مہینہ، ہر دن نبی کریم علیہ السلام کا تذکرہ ہر مسلمان کی زبان پر ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ہو، ان کے مقاصد ہوں، ان کی سنت ہو، ان کے اعمال ہوں، ان کا کردار ہو، وہ صرف ایک مہینے کا محتاج نہیں بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ان کے نقش قدم پر چلنے کا محتاج بنتا ہے۔ تو جب زندگی کا ہر لمحہ ان کی سنت کا محتاج ہے تو پھر ان کی سنت کا ذکر کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، اسے صرف ایک مہینے کے ساتھ انسان کو مخصوص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے انسان اپنی زندگی کا ہر لمحے کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کرے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا اصل جو مقصد تھا بعثت کا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ مقاصد دے کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ایک مسلمان کے لیے اصل چیز بھی یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے جو مقاصد تھے ان مقاصد کو سمجھا جائے اور ان پر انسان عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہم اصل مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں اور جو ظاہری طور پر زیب و زینت کا ذریعہ چیزیں بنتی ہیں، شور و غش کا ذریعہ چیزیں بنتی ہیں، ہم انہیں بڑا پرچار کے ساتھ اور بڑے شوق کے ساتھ انہیں ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو حقیقت ہوتی ہے، حقیقت کو ہم بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جس طرح محرم کا مہینہ آتا ہے، محرم کا مہینہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو انسان بیان کرے، جن مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے قربانیاں دی تھی، تو ان مقاصد پر ہم بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسی راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ لیکن ہمارا طرز عمل کیا بن جاتا ہے؟ پھر اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کی بجائے بدعات کا پرچار کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، ان کی سنت کو پامال کر دیا جاتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کی سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے، اور ہر ربیع الاول کے مہینے میں ہی انسان یہ کوشش کرے کہ کم از کم ایک سنت پر عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وعدہ کر کے اس پر عملی طور پر اقدامات انسان کو اٹھانے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے، وہ 3 مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مقاصد کا تذکرہ فرمایا، اور جو 3 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، ان 3 مقامات میں سے ایک مقام سورۃ البقرہ میں ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعائیہ انداز اپنایا گیا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کا اپنی اولاد کے اندر ہونے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو اس دعا کے اندر ساتھ میں ان 4 مقاصد کا تذکرہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا۔ پھر دوسرے مقام
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں انہی 4 مقاصد کا، کہ جو 4 مقاصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حصہ تھے، انہی 4 مقاصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر احسان جتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور ان الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے بارے میں مسلمانوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان فرمایا، اس بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ جب بھیجا ان میں رسول کو انہی میں سے، یعنی کہ اسی امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رسول کو مبعوث فرمایا، رسول بھیجا، تو پھر ان کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتلو علیہم، کہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں وہ پڑھ کر سناتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور لوگوں کی صفائی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور یقینی بات ہے کہ وہ اس سے پہلے واضح گمراہی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو احسان جتایا، اور احسان جتانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنتا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو جس قوم قبیلے کی طرف مبعوث فرمایا، اسی قبیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تھا۔ قریش کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، مکہ مکرمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، عرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، تو نبی کریم علیہ السلام انہی میں سے تھے، کوئی غیر کی مخلوق میں سے نہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں حضرت نبی کریم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہی کی طرف مبعوث بھی فرما دیا۔ اب اہل باطل کا ایک اعتراض بھی یہ تھا مشرکین مکہ والوں کا، کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرما رکھا ہے کہ مشرکین مکہ والے کہا کرتے تھے ان کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے کہ یہ تو ہماری طرح چلتے پھرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ چلتے پھرتے ہیں اسی طرح نبی کریم علیہ السلام بھی چلا پھرا کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس طرح تو یہ بھی کھانا کھاتے ہیں، یہ پھر کیسے نبی ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نبی کریم علیہ السلام کو فرشتوں میں سے مبعوث فرما دیتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فرشتوں میں سے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتے، پھر بھی انسان کا اعتراض ختم نہ ہوتا، پھر انسان یہ اعتراض کرتا یہ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، یہ تو یہ عمل کر سکتے ہیں، ہم تو انسان ہیں، کمزور ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، پھر تو انسان کا بڑا اعتراض بن جاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو انسانوں میں سے نبوت عطا فرما کر اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا کہ نبی کریم علیہ السلام انسان ہیں اور ان کے ساتھ بشری تقاضے موجود ہیں، بشری تقاضوں کی وجہ سے، انسانی تقاضوں کی وجہ سے یہ چلیں گے بھی پھریں گے بھی، انہیں بھی باقی انسانوں کی طرح بھوک لگے گی، یہ بھی کھانا کھائیں گے، انہیں پیاس لگے گی، یہ بھی پانی پئیں گے، ان کی ضروریات بھی ہیں، باقی انسانوں کی ضروریات ہیں، تو ان کا انسان ہونے کے ناطے وہ ضروریات ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ضروریات بھی رکھی ہیں۔ یہ اعتراض مشرکین مکہ والوں کا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احساناً ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں میں سے نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرما کر یہ احسان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑا اس امت کے اوپر، اہل ایمان پر، مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ صرف اس احسان کو انسان دیکھ لے، ایک مسلمان دیکھ لے تو اس احسان کو بھی ہم چکا نہیں سکتے۔ یہ کتنا بڑا احسان بنتا ہے، خود انسان اندازہ لگا لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خلیل اللہ کا لقب عطا کیا جاتا ہے، خلیل اللہ کا لقب عطا کیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ آزمائشوں کے بعد، امتحانات کے بعد انہیں پتا تھا میرے اوپر بڑی بڑی آزمائشیں گزری ہیں، اور جس وقت ایک نبی کے اوپر بڑی آزمائش گزرتی ہے، اس کے بعد جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی پھر انہی کی اولاد میں پیدا فرما دی، انہی کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہیں نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 4 مقاصد کا ذکر کرنے کے بعد کہ تم لوگ یقینی بات ہے اس سے پہلے گمراہی میں تھے، یقینی بات یہ ہے کہ تم لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اس سے پہلے انسان کیسے گمراہ تھا؟ عرب کے معاشرے میں دیکھا جائے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر انہی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر انہی کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، انہی سے اپنی حاجات کو مانگا کرتے تھے، کسی مشکل کا شکار ہوتے ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات کو دور کریں۔ عرب کے معاشرے کے اندر یہ چیز تھی۔ عرب کے معاشرے میں ہی دیکھا جائے ستاروں کو پوجنے والے بھی اس معاشرے کا حصہ تھے، سورج کو پوجنے والے بھی اس معاشرے کا حصہ تھے، عیسائی بھی اس معاشرے کا حصہ تھے، یہودی بھی اس معاشرے کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ اس کے قرب و جوار میں دیکھا جائے ایران کی سلطنت تھی، روم کی سلطنت تھی، وہ بھی رائے ہدایت سے ہٹ چکے تھے۔ روم کی سلطنت ظاہری طور پر تو مذہب عیسائیت سے تعلق رکھنے والی تھی، لیکن انہوں نے بھی ایک خدا کو چھوڑ کر 3 خداؤں کا نظریہ اپنا لیا تھا، ایک خدا کو چھوڑ کر 3 خداؤں کا نظریہ اپنا لیا تھا۔ اس وقت دنیا کے اندر 2 بڑی ریاستیں تھیں، 2 بڑی سلطنتیں تھیں، ایک روم کی سلطنت تھی اور دوسری فارس کی۔ فارس ہمارے قرب و جوار کے اندر ایران کی سلطنت بن رہی تھی۔ روم کا کیا حال تھا کہ ایک خدا کو چھوڑ کر 3 خداؤں پر انہوں نے ایمان رکھ لیا، جبکہ ایرانی ریاست جو فارس تھی اس نے کیا نظریہ اپنا لیا تھا کہ انہوں نے یہ نظریہ اپنا لیا تھا اپنے سامنے آگ کو جلایا کرتے تھے اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے، آگ کو جلا کر اس کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو آگ ہے یہ ہماری مشکلات کو حل کرے گی، یہ ہماری حاجات کو پورا کرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا ادھر روم کی سلطنت ہے وہ گمراہی کے اندر بہک رہی ہے، ادھر ایران کی سلطنت ہے وہ گمراہی کے اندر بہک رہی ہے، اور باقی ان کی گمراہی کے واقعات انسان اگر سنے تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہوگا۔ ہاں وہ عرب کا معاشرہ تھا، روم کی سلطنت تھی یا ایران کی سلطنت تھی، عورت کو کتنا انہوں نے ذلیل و رسوا کر رکھا، عورت کو کتنی حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ باقی معاملات کے اندر دیکھا جائے ترقی یافتہ علاقے تھے، حد سے زیادہ ترقی کرنے والے تھے، لیکن جو چیز ان لوگوں کے اندر تھی نہیں کہ ان کے اندر توحید بالکل ختم ہو چکی تھی، انسانیت نام کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، ظلم و ستم تھا، ہر طرف بے انصافی تھی، انصاف نام کی کوئی بھی چیز نہیں بن رہی تھی۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کھلی گمراہی کے اندر تھے، اور یہ یقینی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقینی بات ہے کہ تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام کو جو مبعوث فرمانا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے تم لوگوں کے اوپر احسان کیا، میں نے تم لوگوں کے اوپر احسان کیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے، گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے کہ اس میں گرنے والے تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو بچا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو
بچا دیا کہ بالکل کنارہ ہے یہ گمراہی کا، جس گمراہی کے کنارے پر عرب کا معاشرہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو مبعوث فرما کر انہیں اس گمراہی میں گرنے سے بچا دیا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان بنتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی بعثت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کن مقاصد کے تحت مبعوث فرمایا گیا، ان میں سے ایک تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا۔ جو چیز آج ہم دیکھیں اپنے اندر ایک طرح کی بالکل ختم ہو کر رہ چکی ہے، ایک طرح کی بالکل ختم ہو کر رہ چکی ہے، زیادہ دور ہم نہیں جاتے۔ یہاں پر جو ہم سارے بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ خود اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک رکوع کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایک رکوع، زیادہ نہیں۔ باقی لوگوں کا ہم تذکرہ نہیں کرتے کہ جو مساجد سے دور ہے، جو مساجد کی طرف بالکل رخ کرتے بھی نہیں، 5 نماز کے لیے بھی، 5 نمازوں کے لیے بھی نہیں آتے، نماز جمعہ کے لیے بھی نہیں آتے۔ وہ کتنی بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو مساجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں آتی۔ اور یہاں پر جو ہم تشریف فرما ہیں، یہ سارے کے سارے الحمدللہ نماز پڑھنے کے ارادے سے ہے، اور ہم صرف اپنا جائزہ لے لیں، باقی لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک پارہ تو بڑے دور کی بات ہے، ایک پارہ بڑے دور کی بات ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جانتے ہیں کہ ایک رکوع بھی ہم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ ایک رکوع تقریباً 1 صفحے کا بنتا ہے، اس کی بھی ہم سے تلاوت نہیں ہو پا رہی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بعثت کا مقصد جو پہلا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کی تلاوت کرنا تھا۔ اور قرآن کی تلاوت کی کتنی بڑی تاثیر ہے، قرآن کی تلاوت کی کتنی بڑی تاثیر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس بھیجا جاتا ہے مشرکین مکہ والوں کی طرف سے ولید کو، دشمنان اسلام میں سے ایک بڑا نام، اسلام کے دشمنوں میں سے ایک بڑا نام بنتا ہے، اسے بھیجا جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مذاکرات کرنے کے۔ آپ سیدھے راستے سے، آپ جس راستے پر چل گئے اس راستے کو چھوڑ دیں۔ نبی کریم علیہ السلام ولید کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، چند آیات کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ وہ فوری طور پر گھبرا کر تو بھاگ گیا۔ مشرکین مکہ والے انتظار میں تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کو شاید کہ یہ اپنی باتوں پر آمادہ کرے۔ جس وقت اسے واپس پلٹا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ بالکل تبدیل ہو چکا۔ قرآن کی تلاوت کی تاثیر کی وجہ سے اس کے بعد پھر ایک موقع بنتا ہے۔ مشرکین مکہ والے کہتے ہیں کہ ہم اپنے میں سے ایسے بندے کو بھیجیں گے کہ جو قائم بھی ہو، جو شاعر بھی ہو، ہر طرح کی گفتگو کے اوپر وہ بندہ عبور رکھنے والا ہو۔ ایسا کون سا بندہ ہوگا جسے ہم بھیجیں اور جا کر نبی کریم علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹا دیں۔ کافی مشاورت ہوئی اور آخر کار طے کیا گیا ان اصولوں کے اوپر یا ان خصوصیات پر پورا اترنے والا بندہ عتبہ ہے، اور عتبہ بھی دشمنان اسلام میں سے ایک بڑا نام بنتا ہے۔ اس کا نام فائنل کیا گیا اور اسے کہا گیا جا کر نبی کریم علیہ السلام کو ان کے راستے سے ہٹانا ہے، ان کی باتوں کا ایسا جواب دینا کہ وہ لاجواب ہو جائے۔ لاجواب کرنے کے لیے بھیجا گیا، اور اب انتظار کے اندر بیٹھے ہیں کہ عتبہ بڑا قابل انسان ہے، بڑا ماہر انسان ہے، اور آج نبی کریم علیہ السلام کو لاجواب کر کے آ جائے۔ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ عتبہ جاتا ہے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے، پہلے ایک بات کرتا ہے، پھر دوسری بات کرتا ہے، اپنی کافی دیر وہ گفتگو کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے، اس کی باتوں کے درمیان کوئی بھی بات نہیں فرماتے، خاموشی کے ساتھ اس کی بات ساری کی ساری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ ساری بات جب اس نے کر لی، پھر نبی کریم علیہ السلام نے بسم اللہ شروع،
सूरत हामीम सजदा की कुछ 10 आयात करीमा की तलावत करना। सूरत हामीम सजदा की कुछ आयात करीमा उसके साथ सामने तलावत करना। फिर उन आयात करीमा के ऊपर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब पहुंचे कि जिनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम व आद व समूद के ऊपर अजाब नाज़िल करने का तज़किरा फरमा रखा है, वो आयात करीमा जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तलावत फरमाई तो ये बंदा फौरी तौर पर उठ गया और इसका रंग बिल्कुल बदल गया। इसका रंग घबराहट की वजह से तब्दील हो गया और भागा नबी करीम अलैहिस्सलाम से ये कहते हुए बस खामोश हो जाए, आगे मजीद कुछ नहीं पढ़ना, आगे मजीद नहीं पढ़ना। इतनी उसके ऊपर घबराहट आ चुकी थी। मुशरिकीन मक्का वालों ने दूर से जब उसे आते हुए देखा, कहने लगे कि उतबा को हमने जिस हाल के अंदर भेजा था वो हाल इसका वापसी पर नहीं। जिस हाल के ऊपर हमने इसे भेजा था उस हालत के ऊपर ये वापस नहीं आ रहा। और उतबा जब इनके पास पहुंचता है, आते ही कहता है कि मेरा मशवरा ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए, उनके साथ किसी किस्म का पंगा ना लिया जाए, वो जो कुछ करते हैं उन्हें करने दें, वो अपने काम से पीछे हटने वाले नहीं। और खुदा की कसम जो कुछ उनकी ज़बान से मैंने सुना, ना वो शायरी है, ना उसके अंदर जादू है, ना ही किसी इंसान का मुझे कलाम लगता है, वो ऐसी चीज़ है जिसका हमारे पास कोई भी जवाब नहीं, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए। अगर वो अर्थ के ऊपर बादशाह इख्तियार कर लें, वो हमारे भाई होंगे तो हमारा भी हिस्सा बन जाए। और अगर अरब वालों ने उन्हें ख़त्म कर दिया फिर हमें ये तकलीफ नहीं करनी पड़ेगी और हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। ये उतबा के अल्फाज। तो बात यह है कि कुरान की तासीर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी सुन रखा होगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो बैसत के मकासद अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 3 मकामात पर जिक्र फरमाया। पहले नंबर पर है तिलावत कुरान, दूसरे नंबर पर जिक्र फरमाया तालीम कुरान कि कुरान की तालीम देना। कुरान की तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। कुरान मजीद के अंदर अक्सर ऐसे मकामात हैं जब तक उसकी तालीम ना दी जाए इंसान समझ नहीं पाता। इंसान की समझ उस वक्त तक इंसान नहीं समझ पाता जब तक उसे कोई समझाने वाला ना हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक एक लफ्ज़ को खोल कर बयान फरमाया करते, एक एक लफ्ज़ को वाज़ेह फरमाया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्यों नाज़िल फरमाया, किस मकसद के लिए नाज़िल फरमाया, इसके अंदर हमारे लिए क्या तालीम है, हमने किस तरीके से अमल करना है, खुद अमल करके दिखाया, सहाबा किराम को सिखाया। ये कुरान की तालीम थी और अब उसी तालीम का हम हिसाब लगा लें, उसी तालीम का हम हिसाब लगा लें। पूरा कुरान मजीद है, कितनी ज़हीन किताब है, उनमें से हम कितनी आयात पर अमल करते हैं, हम उनमें से कितने अहकामात पर अमल करते हैं। चंद एक अहकामात को छोड़कर खुद अंदाज़ा लगा लें कैसा अमल करते हैं। और जिन अहकामात पर हम अमल करते भी हैं, उन अहकाम पर हमारा अमल का तरीक़ाकार क्या है, अंदाज क्या है, कितने जोश जज्बे के साथ हमारा अमल है। नमाज पढ़ लेते हैं और नमाज हमारी कैसे हो, रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा हमारा कैसे हो, हज अदा कर लेते हैं, साहिब इस्तिताअत अफराद ज़िंदगी में एक बार कर लेंगे, कैसे माल के साथ हज किया जाता है, वहाँ पर जाकर उनका क्या काम होता है। इन चीज़ों पर इंसान गौर करे कि कितने ज़्यादा अहकामात अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाए और हम अमल कितना करते हैं। ये तालीम कुरान, ये दूसरा मकसद बयान किया गया। उसके बाद जिक्र फरमाया गया तज़किया नफ्स का, कि इंसान के नफ्स को पाक करना, इंसान का बातन उसे भी पाक किया जाए। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर तिलावत कुरान करके, कुरान की तालीम देकर इसके ऊपर इक्तिफा न किया गया, बल्कि इंसान का जो अंदर है, अंदर जो इंसान के गलाजत है, उस गलाजत को भी निकालना है, उसे भी पाक करना है। ये नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो अरब का माशरा था कि छोटी छोटी बात के ऊपर कई साल उन लोगों के दरमियान जंग रहा करती। एक ऊँटनी का वाक़या है,
50 سال 40 سال تک اس اونٹنی کی وجہ سے ان کے درمیان جنگ رہی. کتنا لمبا عرصہ بنتا ہے, کتنے لوگ قتل ہوئے ہوں گے اتنے لمبے عرصے. ان کے دلوں کے اندر یہ باتیں تھیں, تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے دلوں کو ایسا صاف کیا کہ جو کل کے دشمن تھے آج ایک جگہ پر بیٹھ کر کھانا کھا کے, آج ایک جگہ کے اوپر بیٹھ کر نماز ادا کر کے, آج ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں قائم کر کے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اتنا پاک صاف فرما دیا. اور ذریعہ کسے بنایا؟ نبی کریم علیہ السلام. اور چوتھا نمبر پر تذکرہ فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو حکمت سکھائیں, ان لوگوں کو حکمت سکھائیں. حکمت سے یہ مراد نہیں جس طرح ہمارے حکیم حضرات بیٹھے ہیں کہ نسخے بنا کر لوگوں کو دیں. حکمت کی باتیں نبی کریم علیہ السلام, نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی سنت ہے وہ ساری کی ساری حکمت. نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی سنت ہے, ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ہمارے لیے حکمت ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پورے سال کا مسا کیا, اس میں حکمت ہے ہمارے لیے, اس میں حکمت موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا کرے, اس کے اندر حکمت ہے. عورتوں کے لیے حکم دیا گیا شلوار ٹخنوں سے نیچے ہونی چاہیے, اس کے اندر حکمت ہے. ایک ایک عمل حکمت سے بھرپور ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقاصد کے اندر ذکر فرمایا. اس لیے ربیع الاول کا مہینہ ہے, ربیع الاول کے مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. ہم منانے پر زیادہ زور دیتے ہیں بلکہ اپنانے کی کوشش کریں. جتنا زیادہ اپنائیں گے دنیا ہماری بہتر ہوگی, ہماری آخرت سنورے گی. اگر ہم صرف منانے کی حد تک رہے, نہ دنیا ہے نہ آخرت. تو اس لیے جو اصل مقصد ہے ان کی زندگی کا, اس طرف ہمیں آنے کی ضرورت ہے. دعا کریں جو کچھ ہم نے سنایا, یا اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما, یا اللہ جتنے بھی صاحب ایمان دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ.